لهما صوتي وأتب لهما كلامي وألن لهما عريكتي وأعطف عليهما قلبي وسيرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں اس فقرے کا. حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعا نمبر 24 جو انہوں نے اپنے والدین کے لیے کی ہے اور ہمیں اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے، یعنی ہمیں پڑھنا چاہیے. اس کے اس فقرے پہ ہم پہنچے ہیں کہ امام خدا سے مطالبہ کر رہے ہیں پالنے والے خفض لہما صوتی، میری آواز کو ان کے لیے ہلکا کر دے، دھیما کر دے. یعنی ماں باپ کے سامنے آواز اونچی نہ ہونے پائے، یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. اس پہلے فقرے کے اوپر ہم پچھلے ہفتے کافی گفتگو کر چکے ہیں. ویسے بھی بلند آواز سے بات کرنا، بلند آواز سے بکواس کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے بدترین آواز گدھے کی آواز قرار دیا ہے. لیکن اس گدھے کی آواز کے سلسلے میں توجیہ اس لیے پیش کی گئی، ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے. اگلا فقرہ وَأَقِمْ لَهُمَا كَلَامًا، پالنے والے ان دونوں کی نسبت میرے کلام کو طیب کر دے. طیب یعنی جید، اچھا، پیارا، خوبصورت. اطیب فعل امر ہے، خدا سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے، امام معصوم طلب کر رہے ہیں. اطیب لہما، ان دونوں کی نسبت، ماں باپ کی نسبت میرا کلام کیا ہو، طیب ہو، اچھا ہو، پیارا ہو. اونچی آواز میں بات نہ کروں، اور کلام کیا ہو، جب بھی میں گفتگو کروں اپنے ماں باپ سے تو اچھی بات کروں. اس کے اوپر ہم کافی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيكَتِي، اور پالنے والے یہ بھی صیغہ امر ہے. علیم لین سے، لین یعنی لین یعنی نرم کر دے، یعنی بہت زیادہ مشفقانہ کلام ہو. لہما یہاں پہ علم لہما ان دونوں کے لیے. عریکتی، عریقہ کیا ہے؟ عریقہ یعنی مزاج، طبیعت، فطرت، جبلت انسان کی. پالنے والے ماں باپ کی نسبت میرے کلام کو پیارا کر دے. صرف اتنا ہی نہیں، وَعَلِمْ لَهُمَا عَرِيقَتِي، اور میری طبیعت کو، میرے مزاج کو، میری فطرت کو بھی ان کی نسبت لین اور بہت زیادہ نرم کر دے. آگے کا فقرہ انشاءاللہ بعد میں. تو اس دو فقرے پہ ہماری زیادہ گفتگو ہے. ایک، میرے کلام کو ان دونوں کی نسبت بہت زیادہ پیارا کر دے گا، اور میری فطرت، میرے مزاج کو ماں باپ کی نسبت نرم کر دے گا. دیکھیے معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کیا فرمایا ہے. میں نے بیان کیا کہ یہ دونوں صیغہ امر ہے، تو امر تو ہم نہیں کر سکتے خدا کو نا، چونکہ امر کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کرنے والا معمور سے اونچا ہو، بڑا ہو. ہم بندے ہیں خدا کے، تو پھر یہ جو امر کا صیغہ استعمال کرنا کس معنی میں ہے؟ التماس ہے، التجا ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، چاہت ہے کہ پالنے والے تو اس سے میری یہ چاہت اور التجا ہے کہ میرے کلام کو پیارا اور میری طبیعت کو گوارا کر دے میرے اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے. اسی مطلب کو قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں اس طرح سے کہا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے، ماں باپ سے علیکم السلام، مکرم، معزز، عزت کے ساتھ بات کرو، کلام کرو ان سے، مگر کلام کریم ہو. یعنی کیا؟ یعنی ان کی کرامت، ان کی عظمت کا پہلو پایا جائے. کسی جہت سے بھی ہمارے کلام میں علیکم السلام خباثت، قباحت، اونچی آواز میں بات کرنے کی جرات ہمیں پیدا نہ ہو. نہایت ادب کے ساتھ، نہایت لحاظ کا پہلو مد نظر رہے.
قول کریم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، اس پہ توجہ دیں کہ چھٹے ماہ کے بعد کی صورت کے بیان کی گئی تھی کہ ماں باپ کا نام نہ لیں، ماں باپ کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ قولا کریمہ یہ ہے۔ دو معنی کیا گیا، ایک بہت پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ماں کو یا اماں ہو عربی میں یا ابا ہو عربی میں پکاریں، ہم اپنی زبان میں مادر گرامی، امی جان، اماں جو بھی کہتے ہوں وہ قول کریم ہے۔ واضح کی بات، یعنی حکم ہے تمام مسلمانوں کو کہ وہ قول کریم اپنے ماں باپ سے کہیں۔ ایک تفسیر وہ جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ قول کریم سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جھگڑ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ ابھی یہاں پہ اس پہ توجہ دیں، یا اماہو کہیں یا ابتاہو کہیں، اس جیسے خطاب جس میں الفت، محبت، نرمی، کرامت جھلکتی ہے، ان سب کلمات کو استعمال کریں۔ قباحت، حد کی حرمت، خباثت، الفاظ رقیق پتلے ہوں، یعنی ایسے کہ جس میں بھداپن پایا جائے، ایسے کلمات کو ماں باپ کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ پہلے بیان کر دیا جائے، چونکہ مناسبتیں آ رہی ہیں جناب سیدہ صلوات اللہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 جب نازل ہوئی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ آیت پوری نہیں میں نے پڑھا ہے، یعنی تم اپنے درمیان جب رسول خدا کو پکارو تو ویسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارو، ایسے اے بکر اے فلاں، ایسے نہیں پکارنا ہے۔ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ اصحاب پیغمبر یا مسلمان ان کو ویسے پکارے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، نام لے کر کے، کبھی نام کبھی کنیت کبھی لقب، جیسے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو ایسے پکارنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کی تفسیر میں بہت سے باتیں ہیں، دو بات، ایک پانچویں امام سے منقول ہے کہ تم پکارنے میں، ندا دینے میں جو رویہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہو وہ نہیں ہونا چاہیے، احترام کا پہلو ہونا چاہیے۔ یہ ایک تفسیر، ایک معنی۔ دوسرا معنی امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں بیان فرمایا ہے، عبارت پہ توجہ کریں، یہاں تک کہ ہم پیغمبر کو یا ابوالقاسم بھی نہیں کہہ سکتے، جبکہ امام پیغمبر کی کنیت میں سے کنیت کیا ہے؟ یا ابوالقاسم۔ دعائے توسل میں یا ابوالقاسم یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ دعا کا ٹکڑا ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن جب پیغمبر سامنے ہوں تو نہ تو یا محمد کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ بعض جو بگڑے مزاج کے اصحاب پیغمبر کبھی کبھی نام لے لیا کرتے تھے، خاص طور سے دوسرا مضمون پیغمبر کے زمانے بعد میں، پیغمبر کے زمانے میں بھی نام لیتا تھا اپنی وصف میں، لیکن پیغمبر کی رحلت کے بعد اپنے زمانے میں سیدھے یا محمد کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ میں ایک مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، توجہ کریں۔ امام باقر علیہ السلام ابو الجارود سے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کہ تم لوگ اپنے درمیان پیغمبر کو ویسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد صرف نہیں کہہ سکتے بلکہ یا ابوالقاسم بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ مگر ہم آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ کنیت سے کسی کو پکارنا احترام کا پہلو رکھتا ہے۔ لقب جو پسندیدہ ہوں گے نا، القاب سے پکارنا پسندیدہ ہے، لیکن لا تنابزوا بالالقاب، برے کلمات سے، برے القاب سے ایک دوسرے کو نہیں پکار سکتے، لیکن کنیت میں پہلو کس چیز کا ہوتا ہے؟ احترام کا۔ لیکن اس کے باوجود خداوند متعال یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کو لقب اور کنیت سے پکارا جائے، سوائے ان القاب کے کہ جو پیغمبر کے لیے بہت پیارے ہیں۔ ابو القاسم کنیت ہے، لیکن اس کے باوجود امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام کو پکارنے کے لیے یہ کنیت بھی استعمال نہ کی جائے، بلکہ خداوند متعال کو جو پسند ہے اور جو خدا نے انہیں منصب عطا کیا ہے وہ پکارا جائے۔ وہ کیا ہے؟ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حتیٰ پیغمبر کے القاب اور کنیت
ان سے بھی پیغمبر کو ان کی موجودگی میں پکارنے کی اجازت نہیں دی. صرف منصب اور جو پیارا منصب تھا خود مدثر مزمل یہ سب جو القاب استعمال کیے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، پیغمبر کی عظمت کی علامتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جب آپ کو پکارنا ہو تو یا نبی اللہ کہنے کی اجازت ہے، یا رسول اللہ کہنے کی اجازت ہے، یا ابو القاسم، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل وغیرہ ان کو خطاب کر کے پکارنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ منصب اور وہ کلمات جو خدا کو پیارا ہے انہیں پکارا جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی، اب چھٹے امام کا بیان سنیں. اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام جب پہلی مرتبہ جناب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو آیت نازل ہو چکی تھی، کان میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے اس آیت کے نزول کی بات پہنچ چکی تھی. گھر میں رسول خدا کے داخل ہوتے ہی آپ ہمیشہ پہلے یا ابتا ہو یا ابا یا ابی وغیرہ وغیرہ کلمات استعمال کیا کرتی تھی. آج جب پہلی مرتبہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول خدا گھر میں داخل ہوئے تو کہتی ہے یا رسول اللہ. کس لیے؟ تاکہ آیت کے اوپر عمل ہو جائے اور یہ ظاہر کر دیں کہ میں پابند حکم خدا ہوں، قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل کرنے والی ہوں. ولو میرے بابا ہیں، ولو میرے پدر بزرگوار ہیں، لیکن آیت سن چکی تھی اس لیے سیدھے کیا کہہ رہی آیت، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور پھر امام باقر صاحب کا بیان میں نے آپ کے سامنے کہا کہ حسن یا ابو القاسم کی بھی اجازت نہیں ہے، یا محمد تو چھوڑیے، دوسرے القاب تو چھوڑیے، یا ابو القاسم کی بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ اس قدر خدا کے نزدیک بلند ہے کہ وہ کلمات بھی جس سے عظمت احترام جھلکتا ہے وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے پیغمبر کے منصب کے. ان کو یا رسول اللہ کہا جائے یا نبی اللہ کہا جائے. اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جناب سیدہ نے پہلی مرتبہ جب رسول داخل ہوئے تو یا رسول اللہ کہا. روایت کہتی ہے، چھٹے امام بیان کرتے ہیں، رسول خدا نے اعرضہ کا لفظ ہے، رخ موڑ لیا، نہیں کہ ناراض ہو گئے، رخ موڑ لیا، یعنی یہ جتا دیا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ آپ مجھے یا رسول اللہ کہیں، مگر کچھ کہا نہیں. پھر اس کے بعد جو گفتگو ہونی تھی ہوئی، چلے گئے. دوسری مرتبہ جب پھر داخل ہوئے تب پھر جناب سیدہ نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا. پھر روایت کہتی اعرضہ، پیغمبر نے رخ موڑ لیا اور پھر گفتگو ہوتی رہی کہ نہیں کہ ناراض ہو گئے. چھٹے امام فرماتے تیسری مرتبہ جب پیغمبر گھر میں داخل ہوئے اور پیغمبر کو جناب سیدہ نے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا تب رسول اسلام نے فرمایا یا فاطمہ تو انہا لم تنزل فیک. یہ آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت قرآن مجید کی آپ کے بارے میں نہیں نازل ہوئی، نہ صرف آپ کے ولا اہل کے، آپ کے اہل و عیال کے بارے میں بھی. امام علیہ السلام بھی مجھے یا رسول اللہ نہ کہیں، یا ابن عم کہیں، جو دوسرے کلمات محبت آمیز ہیں وہ استعمال کریں، یا رسول اللہ ان کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا لا تجعلوا دعاء الرسول، یہاں کا کیا کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر آیت کے خلاف بظاہر خلاف کہنے کی ہے فاطمہ یہ آپ کے سلسلے میں آیت نازل نہیں ہوئی. ولا فی اہل کے ولا فی نسل کے، سارے سادات بھی یا ابو القاسم کہنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اولاد زہرا صلی اللہ علیہ سب کے سب فرزندان رسول خدا ہیں، انہیں یا جدہ ہو یا ابت یہ سب کہیں. ہم بھی فرزند رسول خدا کہتے ہیں، فرزند علی و حضور علیہ السلام کہتے ہیں نا. جناب رسول خدا کیا فرمایا؟ لفظوں پہ غور کر، یا فاطمہ تو انہا لم تنزل فیک ولا فی اہل کے ولا فی نسل کے. یہ ہو گیا کلام جناب سیدہ کو واضح کر دیا کہ آپ کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی. دوسرا فقرہ بہت زیادہ اہم ہے، سارے فقرے اہم ہیں. دوسرا فقرہ انت منی وانا من کے. فاطمہ اے میری بیٹی تم مجھ سے ہو، میری رفت جگر ہو، میرا پارہ تن ہو، میں ہو، میرا جز ہو. وانا من کے، یہ بہت ہے.
اور میں آپ سے ہوں. یہ مسلمان نہیں سمجھیں گے. جن کو حسین اور منی وانا من حسین نہیں سمجھ آیا ہے ان کو یہ وانا من کے اے فاطمہ میں تم سے ہوں، یعنی اگر آپ نہ ہوتی تو میرا مشن تباہ و برباد ہو جاتا. جیسے محمد اسلام نے مشن بچایا اسی طریقے سے جناب سیدہ وہی سبب بنی ہے کہ امام حسین اسلام اس دنیا میں تشریف لائے. پر اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، جلدی سے آگے بڑھوں. وَإِنَّمَا نَزَلَتْ، بہت توجہ، سورہ نور کی آیت نمبر 63 جناب سیدہ کے سلسلے میں نہیں ہے، ان کے شوہر کے سلسلے میں نہیں ہے، ان کی اولاد قیامت تک آنے والے چاہے جتنے گرے سادات کیوں نہ ہوں پھر بھی فرزند رسول ہے نا، لہٰذا ان کے بارے میں بھی یہ آیت نہیں. انہیں ضرورت نہیں کہ اگر پیغمبر سے خواب میں ملاقات ہو جائے یا بظاہر کہیں ملاقات ہو جائے، رجعت میں جب تشریف لائے انہیں نہیں کہنے کی ضرورت ہے یا رسول اللہ، کہ یا جدہ ہو یا بتاؤ کہتے ہیں. انما نزلت، یہ آیت نازل ہوئی ہے فی اہل الجفا والعدت من قریش اصحاب البسط والبطر. یہ جو غرور متکبر قسم کے اوباش ہیں قریش کے گنڈے قسم کے، کون؟ آپ حضرات کے دایا ابا بھی سارے فہرست وہی لوگ ہیں. یہ جو کیا لفظ اس میں اہل الجفائے، جفاکار ہیں، غلظت خشن ہیں، سخت ہیں، دوسرے لفظوں میں اوباش ہیں، بیل ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. ان لوگوں کو خدا نے حکم دیا کہ مجھے یا ابوالقاسم بھی نہیں کہہ سکتے، مجھے پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو. پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ سے خطاب کر کے کہا قولی یا ابا، آپ مجھے 2 مرتبہ ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ جب یا رسول اللہ کہا تو آپ نے ٹوک دیا پیغمبر نے. قولی یا ابا، آپ مجھے اے بابا کہیے، میرے بابا جان کہیے، پیارے بابا کہیے، وغیرہ وغیرہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ یہ پکاریں گے نا فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ، قلب سے مراد قلبی ہے، یہاں پہ میرے دل کی حیات ہے، مجھے سکون ملتا ہے. میں درد کا مارا اصحاب الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں، گھر میں کیسی کیسی خواتین پہنچ گئی ہیں آپ جانتے ہیں. قولی یا ابا فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ، آپ مجھے بابا کہہ کے، ڈیڈی کہہ کے پکاریں گے. جو کلمات رائج تھے اس زمانے میں وہ یہی ہے، یا بتاؤ یا ابا، اس طرح کے کلمات وہ آپ استعمال کریے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمات بابا کہہ کے مجھے پکارے، باپ کہہ کے پکارے، جو عظمت اور رشتے کے اعتبار سے ہے. احیاء للقلب، یہاں پہ بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، مجلس میں کر چکا ہوں. میرے دل کی حیات آپ کا یا بتاؤ کہنا ہے، آپ کا مجھ سے بات کرنا ہے، آپ کا مجھ سے ہم کلام ہونا. کتنا رسول خدا چاہتے تھے. دوسرا فقرہ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ، اللہ آپ سے راضی ہے، بلکہ آپ کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے نا، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ میرا پروردگار جو خوش ہوتا ہے وہ اس سے کہ آپ مجھے رشتے کے اعتبار سے باپ کہیں. کتنی بڑی بات ہے. جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآن کے اوپر عمل اگر نہ کیا ہوتا، بہت توجہ سنیں یہاں سے، اگر جناب سیدہ نے اس آیت کے اوپر اپنے علم فاطمی، علم لدنی، علم الہی کی بنیاد پر سیدھے یا رسول اللہ کہتی، یا بتاؤ کہتی رہتی، تو کوئی بدمزاج مسلمان یہ کہہ سکتا تھا یہ کیا بات ہوئی، آیت کا خطاب سب سے ہے. فاطمہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں، وہ جو ہے رسول خدا کو یا رسول اللہ نہیں کہتی، یا بتاؤ کہتی. جب رسول خدا کو حکم ہے، جب ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے جیسا ایک دوسرے کو پکار دو ویسے نہ پکارو، تو فاطمہ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جناب سیدہ نے صلوات اللہ علیہ، جناب سیدہ نے اعتراض کرنے سے پہلے ہی اعتراض کا سرجواب کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ آیتوں کے اوپر عمل کرنے کی پابند میں کتنی. ادھر آیت نازل ہوئی، پتہ چلا جو ہمیشہ پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے آیت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ رسول خدا کو ٹوکنا پڑا. اگر نہ کرتی تو مسلمان اعتراض کر سکتے تھے، کم سے کم بگڑے ہوئے مسلمان اعتراض کر سکتے تھے. جناب سیدہ نے اس کا بھی موقع نہیں دیا،
جہاں اس کا اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیا وہیں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ آیات قرآنیہ کے اوپر میں عمل کرنے والی ہوں، اور بھی باتیں اس سلسلے میں۔ خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اپنے ماں باپ کو احترام سے پکاریں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا مطلب کیا ہے؟ یا ابتاہو یا اماہو کہیں، اور یہی جناب سیدہ اس کے اوپر عمل کرتی تھی، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے چینج کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مطابق عمل کرنا تھا، لہٰذا اس کے مطابق عمل کیا، اور جب رسول خدا نے بتایا کہ یہ آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو آپ نے چھوڑ دیا، اور صرف آپ نے نہیں چھوڑ دیا، قیامت تک کے تمام سادات کرام کو اپنے جد بزرگوار کو یا ابتاہو یا جداہو کہنے کا حق حاصل۔ گفتگو یہ تھی کہ وَقُلْ کہ وَعَلِمْ لَهُمَا عَلِيكَ، یا پہلا فقرہ تھا اطب لہما کلامی، میرے کلام کو دے۔ کلمہ طیب قرآن مجید میں متعدد معنی میں استعمال ہے۔ کلمہ حضرت عیسیٰ کو بھی کہا گیا ہے، القاها الی مریم، صحیح۔ کلمات تامہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کہا گیا ہے، معصومین علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اس کے ہیں۔ کلمہ طیب قرآن مجید میں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کلمہ طیب بلند ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ کلمہ طیب سے مراد کیا ہے؟ تفسیروں میں متعدد معنی کیا گیا، ایک یہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور امام کی بات میں اور علی ولی اللہ اور پھر یہ کلمہ طیب ہے، یعنی گواہی اللہ کی الوہیت کی، رسول خدا کی رسالت کی، امام امیر المومنین الاسلام کی امامت اور خلافت کی، اور والخلفاء وخلفاؤہ خلفاء اللہ عبارت یہ ہے، اور جو جانشین امیر المومنین یا جانشین رسول خدا، فرق نہیں پڑتا، وہ سب کے سب خلفاء الہی ہیں۔ اس گواہی کا زبان پہ جاری کرنا کلمہ طیبہ ہے، واضح کی بات۔ اور بھی معنی کیے گئے ہیں، ان معانی میں سے ایک معنی چھٹے امام ظاہر چھٹے امام فرماتے ہیں یا پانچویں امام، جی چھٹے امام فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، میں خداوند متعال کی مراد کیا ہے؟ کلمہ طیب سے عمل صالح تو معلوم ہے، ہر اچھا کام ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت اور ہمارا اتباع، ہماری پیروی، یہ کلمہ طیب، یعنی عقیدہ یہ ہے عمل صالح۔ اب عمل صالح خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایمان اور عقیدہ درست ہو۔ فرماتے ہیں ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت، یہ کیا ہے؟ الکلم الطیب، جو بلند ہوتا ہے، یعنی خدا تک پہنچتا ہے، اسے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پہنچتا ہے۔ متوجہ رہے، لازم و متعدد سمجھتے ہیں نا، ہم تو سب کے سب جانتے ہیں، لازم میں فاعل پہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، متعدی میں ایک مفعول بھی چاہیے، ایک فاعل بھی چاہیے۔ یہاں کیا کہا جائے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلم طیب جو ہے بلند ہو جاتا ہے، خود بخود پہنچ جاتا ہے اپنی منزل پر۔ امام فرماتے ہیں ولایتنا اہل البیت واومع بیدہ الی صدرہ، چھٹے امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہم اہل بیت کی ولایت ہی کلمہ طیب ہے، تشہد بھی، تشہد کہہ رہا ہوں، شہادتین بھی، اور ہم اہل بیت کی ولایت بھی کلمہ طیب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فمن لم یتولنا، اور جو شخص ہماری ولایت اپنے دل میں نہیں رکھتا، ہمیں نہیں مانتا، ہم سے عقیدت نہیں رکھتا، ہمارے پر ایمان نہیں رکھتا، ہماری امامت و ولایت کا قائل نہیں ہے، لم یرفع اللہ لہ عملا، بلند کرنے والا اعمال کا منزل تک پہنچانے والا خدا ہے، مگر خداوند متعال جن کے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت اور عقیدت اور ولایت نہیں ہے، ان کے عمل کو بلند نہیں کرتا، انہیں قبول نہیں کرتا۔ باقاعدہ تفسیروں میں، ہمارے شرحوں میں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، الکلم الطیب کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولایت اہل بیت اگر ہے تو پھر ہمارے سارے اعمال، چھوٹے سے چھوٹے اعمال، بڑے سے بڑے اعمال، سب کے سب قبول ہیں۔ مولا فرماتے فمن لم یتولنا،
جو شخص ہماری ولایت نہیں رکھتا، ہم کو نہیں مانتا، لم یرفع اللہ، اللہ فاعل، لم یرفع اللہ لہ عملا مفعولا، اللہ کسی کا بھی عمل ہماری ولایت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یرفعو، ہو ضمیر کیا ہے؟ مفعول کی ہے، وہ ضمیر پلٹ ہے کس کی طرف؟ عمل کی طرف، عمل صالح کی طرف، لغوی اعتبار سے، نحوی صرفی اعتبار سے۔ والعمل الصالح یرفعہ، یرفعو ایک ہوا کی ضمیر ہے اور ہو ضمیر کون سی ہے؟ مفعول کی، یہ ضمیر کہاں پلٹے گی؟ عمل صالح کی طرف۔ 5 جگہ ضمیر مکہ میں پلٹتی ہے نا، مرجع چاہیے کوئی سے اشتغال اور کیا کہتے ہیں، متوجہ رہیں۔ العمل الصالح یرفعہ، کون یرفعہ؟ کون اٹھاتا ہے، کون قبول کرتا ہے؟ اللہ۔ کہاں سے پتہ چلا؟ کلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ صلاۃ بلند آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، نام سے ماں باپ کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ جتنی نرمی سے ہم پیش آ سکتے ہیں پیش آنا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ ہمیں شرک کی دعوت دیں، قرآن مجید نے صاف منع کیا ہے، اگر شرک کی دعوت کی بات مت مانو۔ صرف شرک نہیں ہے، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد بھی اگر محرمات کے ارتکاب کا حکم دیں، واجبات کے چھوڑنے کا حکم دیں، ماں باپ کی بات نہیں سننا ہے۔ واجب کفائی میں ان کی سننا پڑے گا، واجب کفائی میں ماں باپ کی بات سننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ انجام دے سکتے ہیں، ماں نے منع کر دیا نہیں جا سکتے آپ، باپ نے منع کر دیا نہیں جا سکتے۔ واجبات کفائی میں کسی کی میت پڑی ہوئی ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں، بس ایک آدمی ہے اور میں ہوں، میرے ماں نے یا میرے باپ نے منع کر دیا، میرے اوپر اب واجب نہیں ہے۔ پہلے ہم دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر واجب تھا، جو بھی انجام دیتا دوسرے سے ثابت ہو جاتا۔ اب کوئی شیعہ نہیں ہے، غسل دینے والا، کفن پہنانے والا، دفن کرنے والا ایک میں ہوں اور ایک دوسرا آدمی مثلا ہے، مجھے میرے باپ نے اماں نے منع کر دیا، تو منع کرنے کے بعد واجب کفائی میں میرے اوپر عمل کرنا واجب نہیں رہ جائے گا، اس شخص کے اوپر متعین ہو جائے گا۔ اگر اس کے بھی ماں باپ منع کر دیں تب آپ دونوں کے درمیان، میرے اور شخص کے درمیان کسی ایک کے اوپر وجوب باقی رہے گا، کسی ایک کو اپنے ماں باپ کی مخالفت بہرحال کرنی پڑے گی تاکہ تجہیز و تکفین مسلمان ہو جائے۔ اتنی بات واضح ہے۔ کلن تمام واجبات میں جو معین ہیں، متعین واجبات ہیں، ماہ رمضان میں کوئی روزہ چھوڑنے کے لیے ماں باپ نہیں چھوڑ سکتے، استطاعت آ گئی ماں باپ حج کرنے کے لیے منع کریں، نہیں مان سکتے آپ ان کی بات۔ جہاد واجب ہو گیا ہے، امام نے کہہ دیا ہے، امام نے حکم دے دیا ہے، امام کے حکم کے بعد ماں باپ کی نہیں سنے گی، واضح ہے یہاں تک۔ مگر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، سیاتی علی الناس زمان لا یسلم لذی دین دین، ایک ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے کہ دیندار لوگوں کے بھی دین بچیں گے۔ کل کے درس میں نے اشارہ کیا تھا، میں نے اس حدیث کو پوری مفصل لکھ رکھا ہے، میں پوری نہیں پڑھوں گا، خاص بات جو ماں باپ کے حوالے سے تعلق رکھتی ہے، جن کے لیے ہم نے البتہ العریقتی کو کے اوپر تھوڑا سا کم گفتگو آج ہو پائے گی، توجہ کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام؟ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کے معتبر اصحاب میں سے ہیں، اچھے اصحاب میں سے ہیں، ان کے چاہنے والے تھے، اگرچہ ان سے بھی خامیاں ہوئی ہیں، اور عثمان کی طرف سے کوفہ کے خزانچی بنائے گئے، قاضی بنائے گئے، جن کا چابی بھی تھی خزانے کی اور قاضی بھی تھے، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اندر امام ابن اسلام کی اجازت ہوتی، بعض ایسے نظریات اور روایات اور اقوال پائے جاتے ہیں، جیسے اور لوگوں جیسے ابن عباس کا دوسرے مردوں کے ساتھ رہنا، اس میں بھی یہ کوشش ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ امام کی جاتی ہے۔ اور بھی بعض جو اصحاب ان ملعونوں کے زمانے میں گورنر رہے ہیں، تو اس میں بہت سے تاریخ کے چاہنے والے مومن اسلام کے چاہنے والے تھے، دور نہ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود
ان کا یہ بیان ہے کہ پیغمبر نے مجھ سے یہ فرمایا، ابو ہریرہ نے بھی نقل کیا اور دیگران نے بھی نقل کیا۔ ہماری گفتگو ابو عبداللہ بن مسعود سے جو ہماری کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے روایت، مگر سند بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، سننے کہ یہاں بڑی بڑی کتابوں میں کنز العمال وغیرہ میں بھی ہے۔ توجہ کریں، فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان لا یسلم لذی دین دین، دیندار دیانتدار کا دین نہیں بچے گا، مگر ایک راستہ ہے، ایسا زمانہ آئے گا، کہاں تک آ چکا ہے، کہاں تک آنا باقی ہے وہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ سلامتی دین کے لیے، اپنی ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے انسان کو اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، اس قریے سے اس قریے پر، اس گفا سے اس گفا میں، اس گھر سے اس گھر میں مختلف جگہ بھاگنا پڑے گا۔ من شاہد الی شاہد، من قریۃ الی قریہ، من جوہر الی جوہر، جوہر یعنی بل کو بولتے ہیں، وہی گفا کہتے ہیں چھوٹی سی۔ دین کو بچانے کے لیے انسان کو شہروں سے، علاقوں سے جہاں پہ گناہ بے پناہ ہو رہے ہیں ان سے بھاگنا پڑے گا، تبھی اپنے دین کو بچا پائے گا۔ جب یہ پیغمبر نے کہا، وضاحت کی، ہاں ایک تشبیہ بھی ہے، تشبیہ تو بتانا بھول ہی گیا۔ جیسے لومڑی مختلف چال چلتی ہے تاکہ اپنے شکار کو پا جائے، ویسے مومنین کو اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا شکار یعنی دین بچانے کے لیے لومڑی کی چال چلنا پڑے گا، برا نہیں ہے۔ اگر کہیں پر چال بازی سے ہم اپنے ایمان کو، عقیدت کو بچا سکتے ہیں، اجازت ہے، تقیہ توریہ اجازت ہے، ویسے روایت میں باقاعدہ ثعلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کالثعلب الذی یروا بہ، جو چال کرتی ہے تاکہ شکار کو اپنے قبضے میں لے، یا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے لومڑی مختلف چال چلتی۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ جیسے لومڑی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بڑے درندوں سے، جانوروں سے جو چالیں چلتی ہیں، ویسے مومن اگر چال چلے گا تو وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے گا، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول ایسا زمانہ کب آئے گا؟ تب آپ نے فرمایا اذا لم تنل المشیت المعیشت الا بمعاصی اللہ۔ بہت توجہ کریں، یہ اس وقت زمانہ آئے گا، اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے گا جب انسان کا ذریعہ معاش، کاروبار، کام، کہیں ڈیوٹی کرنا ہے، کہیں دکان چلانا ہے، کچھ بھی، لا تنل المعیشت، جب آپ کو معیشت نہیں ملے گی، ذریعہ معاش نہیں ملے گا، کاروبار نہیں کر پائیں گے، الا بمعاصی اللہ، مگر خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ۔ رشوت دیں تب آپ کو نوکری ملے گی، گھس دیں تو فلاں پوسٹ ملے گی، یہ سب کیا ہے؟ الا بمعاصی اللہ، خدا کی نافرمانیاں کر کر کے تب لوگ جو ہے اپنی زندگی گزار پائیں گے۔ دوسروں کے بارے میں ہم کیوں کہیں، ہم اپنی بات کریں، ہم آپ بھی اگر اپنے گریبان میں چاہتے ہیں تو بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور میں نہیں دہرانا چاہتا۔ لم تنل المعیشت، انسان معیشت کو یعنی ذریعہ معاش نہیں پائے گا، کاروبار نہیں کر پائے گا، الا یہ کہ مختلف طریقے سے نافرمانیاں کرے گا خداوند کی۔ صحابی نے پوچھ لیا کہ ایسا کب ہوگا اور کیوں ایسا ہوگا؟ تو پیغمبر نے فرمایا اذا کان ذلک الزمان حلت العصوبۃ، جو میں نے کل بیان کیا تھا، جب ایسا زمانہ آ جائے گا، وہ ہاں بیچ میں یہ ہے کہ اپنے آل اولاد کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے، یا اپنے میاں بیوی بچوں کی وجہ سے، یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے ایسا ہوگا، گناہ مختلف گناہ میں انسان پڑے گا۔ اس نے، صحابی نے پوچھ لیا ایسا کب، ایسا کیوں ہوگا کہ آپ نے تو شادی کرنے کی کہا ہے اور ادھر حکم دے رہے ہیں کہ اذا کان ذلک الزمان حلت العصوبۃ، جب ایسا زمانہ آ جائے کہ گناہ کے بغیر پیسہ نہیں کما سکتے تو پھر انسان کو تنہا رہنا، اپنا گزر بسر کرنا حلال طریقے سے، چند لقمے پر روٹی سوکھی روکھی ان سب کے کھانے پر، اس وقت تنہا رہنا یعنی شادی نہ کرنا جائز ہو جائے۔ کہاں پیغمبر اتنی تاکید کر رہے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو سنت نکاح سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں۔ کہاں؟ تو اسی لیے راوی مسلم
کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ، آواز اصحاب کی آواز بلند ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا وَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَقَدْ أَمَرْتَنَا بِالتَّزْوِيجِ، آپ نے تو شادی کا حکم دیا ہے اور آج آپ کہنے کی حلت العزوبۃ، کیا وجہ ہے کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں؟ تب امام پیغمبر نے کہا اذا کان ذالک الزمان کان توجہ کان حلاک الرجل علی ید ابویہ، جب ایسا زمانہ آئے گا نا تو انسان اپنے ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، برادر نہیں آگے آ رہا ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوئے تو پھر اپنی زوجہ اور اپنے بیٹوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، اگر شادی نہیں کی، بیٹے بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، تب کیسے ہلاک ہو جائے گا؟ فرمایا قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اتنے کلمات پیغمبر نے استعمال کیے، میں جلدی گزر رہا ہوں۔ ان لوگوں کی بات واضح نہیں ہوئی، بعض اصحاب کے یہ بات واضح نہیں ہوئی، یہ کیسے ماں باپ کے ہاتھوں انسان ہلاک ہو، بیوی جس کو بہت چاہتا اس کے ذریعے ہاتھ ہلاک ہو، بیٹے جن کے اوپر اپنی جان چھڑکتا ان کے ذریعے کیسے ہلاک ہو، قریبی رشتہ دار اس کو بہت چاہتے ہیں کیسے اس کے ذریعے ہلاک ہو، وہ لوگ کیوں قتل کریں گے اسے، کیوں اسے ذبح کریں گے؟ پیغمبر نے کہا میری مراد ذبح و قتل نہیں ہے، یعیرونہ بذیق الرزق بذیق الید، ماں بھی باپ، بیوی بھی، بچے بھی، قریبی رشتہ دار بھی، وہ سب اس کو سرزنش کریں گے، ملامت کریں گے، تو بس اتنے کما رہے ہو، ایسے ہی کماؤ گے، ایسے کیسے خرچ چلے گا؟ ماں باپ بھی بیٹے کی سرزنش کریں گے، ملامت کریں گے تاکہ اور زیادہ کمائے، بچے اور بیٹیاں، بیٹے بیوی بھی اور قریبی رشتہ دار بھی، بس یہی اتنی کمائی تمہاری، اتنے دن سے پڑھ رہے تھے اس کے بعد یہی کر رہے ہو۔ خاص طور سے ہم طالب علم، خاص طور سے ہم طالب علم اس لائن میں ہے تو زحمتیں اٹھانی پڑیں گی، رزق کا وعدہ خدا نے لیا ہے، میں نہ سمجھے کہ بینک بیلنس ہم آپ کو زیادہ کر سکیں گے، اور کوئی اٹکا دکا تقدیر میں ان کے عیش و آرام ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کر کے بقیہ طالب علم کی زندگی کیا ہے وہ حدیث علم فی الجوع، بھوک میں اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت بھوکے رہتے نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ اپنا مزاج بنا کے رکھیں کہ ایسا ہوگا۔ یعیرونہ بذیق الید، بعد میں رزق ہے، رزق کی کمی، چہرے پر سے نہیں ملتا، بیوی روز اپنا سنا رہی ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آپ آج گوشت نہیں لائے، آپ بعض سب کا نہیں، بعض کا ایسا ہوتا ہے جی، جس کو احساس ہے وہ بول رہا ہے۔ بیویاں ہماری ماشاءاللہ سے اچھی ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی جو ہے جوش میں آ کر کے اس طرح کی بولتے ہیں، کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی وجہ سے میں بے دین ہو جاؤں گا۔ ہلاک الرجل علی ید ابویہ، ماں باپ کے ہاتھ میں اس کی ہلاکت ہے، بیوی بچوں کے ہاتھ میں ہلاکت ہے، قریبی رشتہ داروں کے ہاتھ میں ہے۔ توجہ، فیتکلم، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ابھی تو شریعے پہ اتفاق کر رہا تھا، اب بیوی بچے بھی آ گئے۔ فیتکلم ما لا یطیق، یا ایسے کام کرتا ہے جس کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایسے کام کرتا ہے حتی یورد ذالک موارد الہلاکۃ، مجبور کر دیتے ہیں کہ جا کر کے مثلا قافلہ چلائے، مثلا یا کوئی کاروبار کرے، یہ ہم آپ ظاہری طور پہ کریں، دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں ماں باپ جو بیٹے کو ایسا بولتے رہتے ہیں کہ آپ مجبور ہو کر کے وہ جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ کر کے کسی بڑے کے چکر میں اور اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرے فرقے میں یورد نفسہ الموارد التی یعلم فیہا، ایسی جگہوں پر پھر اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کس کے اسٹیٹمنٹ کرنے کی وجہ سے، کس کے بولنے کی وجہ سے؟ ماں کے، باپ کے، بیوی کے، بچوں کے، قریبی رشتہ داروں کے، ان سب کے بولنے کی وجہ سے ہم آپ جوش میں نہ آئیں، ہم آپ خاص طور سے تعلیم جوش میں نہ آئیں، جو راہ راست ہے اس کو تھامے رہیں۔ ہاں کوشش کریں کہ جب ظاہر ہے کہ بیوی آئے تو خرچ بڑھے گا، بیوی کے بعد بچے بھی آئیں تو خرچ بڑھے گا، واضح ہے، تو اسی حساب سے ہم کو محنت کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال و حرام سب
सयाती अलन्नास ज़मान, लोग अपने ही करीबी रिश्तेदारों के जरिए बेदीन होंगे। कैसे? युगय्यिरून। यही पे बात में ख़त्म करना चाह रहा हूँ। एक किताब है क़ुव्वतुल क़ुलूब सुन्नी, अबू तालिब मक्की की। उन्होंने बहुत से वाक़यात 368 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है। शेख मुफीद से पहले शेख सदूक के ज़माने के थे, 368 में शेख सदूक का ज़माना। इनकी किताब आज भी मौजूद है, क़ुव्वतुल क़ुलूब या क़ुव्वतुल क़ुलूब। ज़ाहिरन क़ुव्वतुल क़ुलूब है, क़ुव्वत यानी खुराक, दिलों की खुराक। सबसे अच्छे प्यारे वाक़यात भी इसमें नक़ल किए हैं। उसमें से एक वाक़या ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, पहले एक बात ज़हन में रहे, अभी बशीर रज़वी साहब की बेहतरीन किताब इस्मत के ऊपर आई, पहली जिल्द, बहुत ज़बरदस्त, और कई जिल्द में छपेगी, अभी मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैंने देखा, मैंने मतलब इख्तियार में पढ़ने के लिए मिली है, मरकज़ में, बहुत अच्छी किताब है जी। इस्मत अम्बिया के हम लोग कायल हैं, हम यानी मज़हब के जो शिया हैं, 12 इमामी हैं, सारे अम्बिया की इस्मत के कायल हैं। तर्क औला अम्बिया से हो सकता है, पैगम्बरों से नहीं हो सकता, और ख़ास तौर से हमारे नबी से तसव्वुर ही नहीं। सही। अइम्मा ताहिरीन रसूल खुदा के बराबर की इस्मत रखते हैं, ला शक वला है। हम हमारे पास अक़ली दलीलें तो वही, रवाई दलीलें, आयात कुरानी में आयत तदहीर वगैरह आए थे, तहारत भी है, आयत इस्मत भी है, और इस तरह से बहुत सी दलीलों से। अम्बिया की बात करूँ, अम्बिया से तर्क औला हो सकता है, और तर्क औला पे खुदावंद मुताल सज़ा भी दे सकता है, जैसा कि हज़रत आदम को झेलना पड़ा, 200 साल तक अपनी बीवी से जुदा रहे तर्क औला की वजह से। हज़रत यूनुस को, हज़रत ज़ुन्नून को, और दूसरे अम्बिया को मुख्तलिफ हल्की फुल्की जो सज़ाएँ दी गई हैं, वो सब मुख्तलिफ वजह, उनमें भी जुमला जो कहा जाता है वो क्या है? तर्क औला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी एक दिन खुदावंद मुताल की बारगाह में, इसी किताब में ये वाक़या ज़िक्र हुआ है, खुदावंद मुताल की बारगाह में, यहाँ से पहले शुरू करूँ। हज़रत यूनुस अपने घर में थे कि कुछ लोग घर में दाखिल हुए, सलाम के बाद क्या नाम, दूर से आए मेहमान हुए, तो उन्होंने अपने रख लिया घर में। अब एक पर्दे का फासला है या एक दीवार का फासला, जैसे भी है, बार बार रहते हैं यूनुस घर में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, घर में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, मेहमान। और जब भी हज़रत यूनुस अंदर जा रहे हैं तो बीवी उनकी कोस रही है, हज़रत यूनुस की बीवी उनको कोस रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेहमान को रोक लिया। जो भी हो गई कहा, ये सब तो नहीं लिखा हुआ है तारीख में, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, चावल नहीं है, पता नहीं क्या क्या जो है कोसा होगा। जब अंदर गए किसी काम से, आवाज़ मेहमानों के कान में आ रही, बीवी बबड़ा रही, बोल रही, बकवास कर रही, बोल रही, नबी वो कोस रही, बोल रही, पता नहीं क्या क्या सुना रही। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई, मेहमान लोग जानते हैं कि नबी ये खुदा हैं, और इस तरीके से जसारत कर रहे, उनकी नबी की तौहीन कर रहे, किसी में हिम्मत नहीं हुई मेहमानों में कि हज़रत यूनुस से पूछ सके कि ऐसा क्यों है, और आप क्यों रखे हुए हैं ऐसी बीवी को, क्यों नहीं तलाक दे देते, तलाक तो हाथ में आपके। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन चेहरा सबका सवालिया था। लिहाजा हज़रत यूनुस ने कहा, तुम लोग मेरे साथ जो हो रहा है उसके ऊपर ताज्जुब न करो, ये मेरा अपना पाला हुआ मसला है। आप मार, मुझे मार हो जाए, आप ऐसे मुझे लात मार, ये मेरा खुद का बना है। उन लोगों की समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने हज़रत यूनुस ने बताया कि एक रोज़ बारगाह खुदावंद मुताल में मैंने ये दुआ की, पालने वाले को इबारत में पढ़ दूँ, या रब मा कुन्ता मुआक़िबी बिही फ़िल आख़िरत, जिस तरके औला पे, जिस कोताही पे मुझे तू आखिरत में इक़ाब करने वाला है, मा कुन्ता मुआक़िबी बिही फ़िल आख़िरत, जो भी तू मुझे आखिरत में लोगों के सामने सजा देने वाला है, अज्जिलनी फ़िद दुनिया फ़अज्जिलनी फ़िद दुनिया। बस मैं समझता हूँ काफ़ी बयान करना है, काफ़ी, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हज़रत यूनुस ने मेहमानों के सामने ये कहा कि मैंने खुदा से एक दिन ये दुआ की थी कि पालने वाले जो भी मुझे सजा देना है आखिरत में,
مجھے گوارا نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں عجل تاجیل کر اسی دنیا میں مجھے سزا دے دے۔ فوراً آواز قدرت آئی، ان عقوبتک ابنۃ فلان فتزوج بہا، فلاں کی لڑکی تمہاری سزا ہے، آخرت میں جو تمہیں درب اولا کے بدلے میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اگر وہاں نہیں چاہتے یہاں چاہتے تو ان عقوبتک ابنۃ فلان فتزوج بہا، جاؤ فلاں آدمی کی بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ میرا آپ ہیں مجھے مار، آپ ہے مجھے مار والی کیفیت ہے۔ قوت القلوب ہی ہے، 401 صفحے پر یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دوسرے لفظوں میں بمبئی کے زبان پنگا خود لیا تھا، آپ ہے مجھے مار کا پنگا خود لیا تھا، لیکن ہم آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت یونس نے غلطی کی نہیں، ترک اولا کی سزا حضرت یونس جیسا نبی پسند نہیں کرتا کہ میدان محشر میں سب کے سامنے مجھے یہ سزا سنائی جائے۔ دنیا میں جتنا جھیلنا ہنس ہنس کے کمرے کے اندر جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، ایک سے ایک جو ہے سلوات اندر سننے کو مل رہی ہے۔ حضرت یونس نے چالاکی کی، ہم آپ کوئی غیر جاہل آدمی سمجھے اپنے ہی آپ پا لیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حضرت یونس نے چالاکی کی، ترک اولا ان سے یقیناً ہوا، تبھی خدا نے کہا کہ ہاں تمہاری سزا ہے، مگر تمہاری سزا اگر دنیا میں چاہیے تو فلاں کی بیٹی سے شادی کرو کہ وہ حرافہ علامہ ہے اور وہ آپ کو سیدھا کر دے گی۔